الہ العالمین یا رب العالمین، ہم تیرے گنہگار، عاجز، بے بس، لاچار، گنہگار، گناہوں سے بھرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، ہر وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہو چکا، یا اللہ آج تیری رحمت کے امیدوار، یا اللہ تجھے بخشنے والا ماننے والے، تجھے سب گناہوں کی بخشش کی طاقت سمجھنے والے، ہم تیرے سامنے آج بے بس لاچار قیدیوں کی طرح جکڑے ہوئے یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں۔ الہ العالمین، یا اللہ تجھ سے معافی کے امیدوار ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے تب بھی تو قابل ہے، تو نہ معاف کرے تب بھی تو قابل ہے، یا اللہ تو ہمارے لیے آج جنت کا فیصلہ کرے تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا اللہ تو ہمارے لیے نعوذ باللہ جہنم کا فیصلہ کرے تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، ہم بے بس لاچار ہیں، تو بخشنے والا مہربان ہے، یا اللہ تو نے رحمان بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، مالک یوم الدین بھی فرمایا۔ الہ العالمین، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرا تعارف یہ فرمایا کہ آپ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آج اس مسجد میں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں آج معافی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پورے کے پورے گناہوں سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو عظیم ذات ہے، یا اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، یا اللہ تو تمام انبیاء کرام کا مالک ہے، یا اللہ تو تمام صحابہ کرام کا رب ہے، یا اللہ تو تمام امہات المومنین کا رب ہے، یا اللہ تو نیکوں کا بھی رب ہے، تو بدوں کا بھی رب ہے، تو یا اللہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، تو نیکوکاروں کا بھی رب ہے، یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، ہمارے والدین کا بھی رب ہے، ہماری اولادوں کا بھی رب ہے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہمارے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری جولیاں تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم نے معصوم حفاظ کو بھی جمع کیا ہے، ہم نے سفید ریش بزرگوں کو بھی جمع کیا ہے، یا اللہ آج جرگہ لے کر، یا اللہ پنچایت لے کر، یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہے، یا اللہ ان سب کے طفیل ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ گنہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، یا اللہ گناہوں میں لتڑے ہوئے صحیح، یا اللہ زمین اور آسمان میں ہم سے زیادہ گنہگار کوئی نہ ہوگا، لیکن یا اللہ ہے تو تیرے بندے، یا اللہ ہے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ جو ہمارے لیے روتے ہوئے دنیا سے گیا، قیامت میں بھی ہمارے لیے روئے گا۔ الہ العالمین پیارے محبوب کی امت ہونے کے صدقے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو عظیم ذات ہے، یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ تجھے رب مانتے ہیں، تجھے احکم الحاکمین مانتے ہیں، تجھے رب العالمین مانتے ہیں۔ اللہ آج ایک بچے نے یا اللہ تلاوت کی ہے، یا اللہ تو نے موسیٰ اور ہارون کو اللہ فرعون کے پاس بھیجا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یا اللہ ہم تو روزانہ سجدے میں تجھے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، یا اللہ وہ تیرے مقابلے میں کھڑا تھا، لیکن یا اللہ آج ہم نے تلاوت کی، تو نے اپنے بندوں کو اس کے پاس بھیجا اور کہا فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اے میرے مولا فرعون سے نرمی سے بات کرنے کے حکم دینے والے اللہ، گنہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، لیکن اس جنس سے تو نہیں ہے، یا اللہ وہ تو اپنے آپ کو رب مانتا تھا، ہم تجھے رب مانتے ہیں میرے مولا، تجھے رب مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے میرے مولا، تجھے دنیا کا بھی رب مانتے ہیں، آخرت کا بھی رب مانتے ہیں، مالک یوم الدین مانتے ہیں، جزا اور سزا کے دن کا مالک مانتے ہیں، تیرے سامنے جواب دہی کا تصور رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ تجھے یا اللہ مانتے ہیں کہ یا اللہ زندگی دینے والا تو ہے، موت دینے والا تو ہے،
اس ایمان کی بدولت ہم سب کی ساری سیئات کو درگزر فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ایک مرتبہ رحمت سے دیکھ لے، یا اللہ ایک مرتبہ رحمت سے دیکھ لے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ یا اللہ عورتیں اگر آ جائیں، دروازے پہ آ جائیں، ہم قتل معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے مولا ہماری مائیں بہنیں سردی میں تجھے راضی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یا اللہ تجھے ان کے سفید بالوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے ان کے گھٹنوں کا جو درد ہے، یا اللہ بوڑھی ہے کرسی پہ بیٹھ کے تجھے راضی کرنے آئی ہے۔ یا اللہ تجھے ان سے محبت کا واسطہ، یا اللہ تجھے ہمیں سفید ریش بزرگوں کا واسطہ، تجھے اقتدار میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور جوانوں کا واسطہ۔ یا اللہ یہ جو معصوم بچے تیرا قرآن پڑھتے ہیں، یا اللہ ان کو نہیں پڑھتا کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے در سے، یا اللہ تجھے راضی کرنے سے دو ہی وجہ ہیں میرے مولا۔ یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوئے تیری کلام پڑھتے ہیں میرے مولا، اس کی بدولت ہم سب کی ساری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ آج معاف فرما دے، یا اللہ آج معاف فرما دے۔ یا اللہ آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، دل کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ کانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، زبان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہر دوسرے کے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جو دماغ میں سوچے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو مجلس میں کیے دل کے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو تنہائی میں کیے تو جانتا ہے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ ضرور معاف فرمائے گا تو، اس لیے کہ اللہ تو نے آج تک ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا۔ اے ستار العیوب ذات، اے ستار العیوب ذات، تجھے غفاری کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے ستاری کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح تجھے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، آج فرشتوں سے بھی مٹا دے، یا اللہ کتابوں سے بھی مٹا دے، زمین کے حصے سے بھی مٹا دے، رات کی تاریکی سے بھی مٹا دے۔ یا اللہ صاف کر دے میرے مولا، ہمارے اعمال نامے کو صاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما دے، ہماری آنکھوں سے پانی جاری فرما دے، دل میں خوف پیدا فرما دے، دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری اولادوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری بہنوں کے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، پوری بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما، اس مسجد حق کے ساتھ جڑنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پورے اسلام آباد کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جس سے تو ناراض ہوا ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہوگا، یا اللہ ہم سے راضی ہوگا، گنہگار سے ہی، یا اللہ بدکار سے ہی، یہ تو تیرے بندے۔ یا اللہ ہم نے دیکھا کہ ماں کا بیٹا معذور ہو، یا اللہ تنگی میں ڈٹا ہوا ہو، یا اللہ اس کی ناک بہ رہی ہو، اس کی آنکھیں بہ رہی ہوں، کپڑے گندے ہوں، یا اللہ جب وہ ماں کی طرف بائیں کھلتا ہے، ماں یہ نہیں دیکھتی گندا ہے فوراً اٹھا لیتی ہے۔ اے میرے مولا پیارے محبوب نے فرمایا کیا ماں سے زیادہ محبت کرنے والے رب؟ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ پیارے اللہ جی آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیجیے کہ اللہ اس مجلس میں آئے ہوئے سارے کے سارے کو معاف فرما دیا۔ یا اللہ سب کے سب کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے خوشخبری پہنچا دیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچتا ہے، آج تو معاف فرما کر ان تک پہنچا دیجیے کہ میرے محبوب میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے، انہیں خوش فرما دیجیے۔ اللہ انہیں خوش فرما دیجیے، ہم سے راضی فرما دیجیے، ان کو ہم سے راضی فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، ان کو ہم سے راضی فرما دیجیے، خود بھی ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے تیری سلطنت میں، تیری کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی میرے مولا، اور نہ ہماری نیکیوں سے تیری کبریائی میں کوئی بڑائی ہونے والی ہے، بس ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یا اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آج کی رات ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر ہے تب بھی قبول فرما، لیلۃ القدر
قدر نہیں ہے تب بھی قبول فرما یا اللہ تو جبریل کو بتا تو میکائیل کو بتا تو اسرافیل کو بتا تو اسرائیل کو بتا تو تمام فرشتوں میں اعلان فرما کہ آج سب کو معاف کر دیا ہے آج سب بخشے بخشائے گھروں کو جا رہے ہیں آج تو ہم سے راضی ہو گیا ہے یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ تو کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو آج تو ہم سے پکا راضی ہو جا سچی راضی ہو جا یا اللہ ہر بچوں کو دیکھتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں دوسرے سے تو کہتے پکی پکی دے دی ہے یا اللہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کہیں پھر سے نہ لے لے یا اللہ تجھ سے پکے پکے راضی ہونا چاہتے ہیں پکے پکے راضی ہونا چاہتے ہیں یا اللہ پکے پکے راضی ہونا چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے میرے مولا توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے تو نے بتایا ہے کہ تو ٹوٹنے والوں سے بھی راضی ہوتا ہے یا اللہ جس طرح تو راضی ہوگا تجھے پتا ہے ہمیں نہیں پتا نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ تجھے راضی کرنا آتا ہے نہ ہم تجھے دیکھ سکتے ہیں نہ ہم تجھے جانتے ہیں نہ تجھے پہچانتے ہیں تو نے اپنا تعارف کروایا ہم نے چھوڑ دیا تو نے منع کیا ہم نے پھر بھی کیا تو نے بتلایا ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے یا اللہ تیری نافرمانیوں میں کوئی کمی نہیں کی میرے مولا لیکن تجھے رب مانتے ہیں تیرے محبوب کو آخری نبی مانتے ہیں تیرے فرشتوں کو برحق مانتے ہیں تیری کتابوں کو حق اور سچ مانتے ہیں تیرے احکام کو برحق جانتے ہیں تیری کلام کو آخری کتاب سمجھتے ہیں یا اللہ اس پر ایمان لاتے ہیں قیامت پر قبر کے عذاب پر آخرت پر دوبارہ اٹھنے پر سب کچھ پر ایمان لاتے ہیں یا اللہ ہم ایمان کی تجدید کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ معبود تو ایک ذات ہے سجدہ کرنے کے لائق تو ایک ذات ہے عبادت کے لائق تو ایک ذات ہے تیرا کوئی نہ صفات میں شریک ہے میرے مولا نہ ذات میں شریک ہے میرے مولا تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں یا اللہ ہم ایمان کی تجدید کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں یا اللہ اس کی بدولت ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے لوگ اس لیے آئے ہیں کہ تجھے راضی کر دے تیری دعا کے تجھ سے دعا مان کر کامیاب ہو جائے یا اللہ سب کو کامیاب واپس ہوگا یا اللہ سب کو کامیاب واپس ہوگا یا اللہ سب کو کامیاب واپس ہوگا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما ہمیں جہنم کے دھوئیں سے محفوظ فرما ہمیں جہنم کی ٹھنڈک سے محفوظ فرما جنت کی نعمتیں عطا فرما عالی شان جنت نصیب فرما عالی شان جنت نصیب فرما جنت الفردوس نصیب فرما میرے مولا دینی ہے تو اعلیٰ جنت عطا فرما تجھے دینی ضرور ہے تو بہترین جنت عطا فرما یا اللہ دل پر سر پر کالے کلوڑے ہو کر جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ تو آپ فیصلہ فرما کہ ان کا حساب نہیں ہوگا ان کا کچھ باقی نہیں بچے گا بالکل کرتے صاحب کو ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے اے میرے مولا اے میرے مولا اے عرش عظیم کے مولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اے موسیٰ و عیسیٰ کے رب اے آدم کے رب اے اللہ نوح کے رب اے عمر صدیق کے رب اے اللہ علی مرتضیٰ کے رب اے عثمان غنی کے رب اے بلال کے رب یا اللہ اے تمام فقہاء کے رب تمام امت کے رب یا اللہ ہم سے راضی ہو جا تجھے رب العالمین مان کر تجھ سے رضا مانگتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ جو یہاں موجود ہے جو اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ جو ابھی بے ہوش ہے جو ہوش میں ہے یا اللہ جن کو دل کا قید ہے جن کو شوگر ہے جن کو فالج ہے جن کو مرض ہے برس کا مرض ہے کینسر کا مرض ہے سب کو میرے مولا شفا عطا فرما دے سب کو میرے مولا شفا عطا فرما دے سب پریشانوں کو دکھیوں کو یا اللہ دکھ درد کو ختم فرما دے یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو بھی دور فرما دے سب کے برے ارادوں کو مٹا دے یا اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو آئے ہیں سب سے راضی ہو جا جو نہیں آئے ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما ان سے بھی راضی ہو جا جو جہاں اس وقت نماز تراویح کر رہے ہیں ان کو بھی راضی ہو جا جو نہیں پڑھ رہے ان سے بھی راضی ہو جا جو مسجد میں آئے ہیں ان سے بھی راضی ہو جا جو ابھی تک آنا چاہتے ہیں ان سے بھی راضی ہو جا ہماری عورتوں سے راضی ہو جا ہمارے بچوں سے راضی ہو جا تو میرے مولا
تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس کو نیک سال اولاد عطا فرما، کوئی اولاد کی فرما برداری کی تابعداری کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد کو فرما بردار تابعدار بنا، کوئی اولاد کی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد کو نیک اور صالح روزگار اور ملازمت عطا فرما، کوئی اولاد کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے سب کو ایک لوگ مطیع فرما بردار رشتے نصیب فرما، یا اللہ کوئی اولاد کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اس کو بہترین کاروبار عطا فرما، یا اللہ کوئی اولاد کسی کی پردیس میں ہے یا اللہ اس وجہ سے پریشان ہے سب بچھڑے ہوئے ان کو ملا دے، کوئی میاں بیوی آپس میں جدا ہے ان کو ملا، کوئی بہن بھائی آپس میں جدا ہے ان کو ملا، کوئی بیٹا اپنی ماں سے جدا ہے اس کو ملا، کوئی بیوی اپنی خامد سے جدا ہے اس کو ملا، اے میرے مولا سب بچھڑے ہوئے کو ملا دے، یا اللہ جو بلا وجہ جیلوں میں ہے ان کی رہائی کی صورت میں متقبل فرما، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ رضا والے فیصلے فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دے، یا اللہ تمام یا اللہ جو ملازمت سے برطرف ہیں دور ہیں ان کی ملازمتوں کو بحال فرما، اعلیٰ عزت والی روزی نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں گناہگار ہیں، شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے پیچھے چل کرتے ہیں، نفس ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے پیچھے چل کرتے ہیں، ان دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، جانی دشمنوں سے بھی حفاظت فرما، مالی دشمنوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی دشمنوں سے بھی حفاظت فرما، خود بھی ظلم کرنے سے بچا، کسی کے بھی ظلم سے بچا، خود بھی مظلوم کرنے سے بچا، خود ظالم کرنے سے بچا، ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما، یا اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، آنکھوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہر عضو کی حفاظت فرما، جو حقوق مطلوبی ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا فرما، یا اللہ تو غیر سے ادا فرما، کسی کا قرض لینا ہے یا اللہ قرض کو ادا فرما، سب مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ غیر سے تو مدد و نصرت فرما، یا اللہ تو متوجہ ہوگا، یا اللہ رات کو اس پیر، یا اللہ رات کو اس پیر، یا اللہ تو نہیں فرمایا ہے مسائل کو مت جڑ دو، یا اللہ یہ آخری کار ہے تیرے سامنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما دے، ہماری آنکھوں کے اندر حیا پیدا فرما دے، نور پیدا فرما دے، کانوں میں اللہ حیا اور نور پیدا فرما دے، زبان میں اللہ زبان میں اپنے ذکر کی تازگی نصیب فرما دے، گانا گانے سے گالی گلوچ کرنے سے برائی کرنے سے غیبت کرنے سے چغلی کرنے سے کسی کو اذیت پہنچانے سے ہماری زبان کی حفاظت فرما دے، دل میں برا سوچنے سے دل محفوظ فرما دے، یہ اللہ تب تک زندہ ہے ایمان صحت عافیت تندرستی والی زندگی نصیب فرما، محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما، غربت والی زندگی سے محفوظ فرما، مفلسی والی زندگی سے محفوظ فرما، در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما، یہ اللہ اپنے در پہ کھڑا فرما دے، اپنے در پہ کھڑا فرما دے، اپنے در پہ سے ملنے کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ موت آئے تو ایمان پہ موت نصیب فرما، ہارٹ اٹیک سے بچا، یا اللہ دل کی بیماری سے بچا، اچانک مرنے سے بچا، یا اللہ بے ہوش ہو کر مرنے سے بچا، یا اللہ ہسپتال میں معذور ہو کر مرنے سے بچا، بے بس لاچار ہو کے مرنے سے بچا، بوڑھا ہو کے مرنے سے بچا، یا اللہ جو آزاد انہیں دے کے بھیجے ہیں سارے سلامت لے کے واپس آنے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی مہر نصیب فرما، ایمان والی مہر نصیب فرما، کلمے والی مہر نصیب فرما، سورہ یاسین والی مہر نصیب فرما، نمازیں پوری کر کے جانا نصیب فرما، یا اللہ روزے پورے کر کے جانا نصیب فرما، فرض حج ادا کر کے آنا نصیب فرما، کسی کا ایک روپیہ ہمارے ذمے نہ ہو اس طرح آنا نصیب فرما، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو اس طرح آنا نصیب فرما، یا اللہ عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا، یا اللہ شہنشاہوں کی طرح اپنے پاس بلا، یا اللہ
بول کے ساتھ اپنے پاس بلا، یا اللہ رسوائی اور ذلت سے اپنے پاس آنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جب ہم آئیں تو تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف آ جاؤ کہ میں مجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو، تو میرے بندوں میں شامل ہو رہا ہوگا، جنت میں داخل ہو جا۔ یا اللہ مرتے ساتھ جنت نصیب فرما، قبر کی سختیوں سے بچا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان فرما۔ یا اللہ دنیا میں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں سختیوں سے بچا، یا اللہ قبر کو کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ جنت دنیا میں ہی دکھا، یا اللہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، قبر کی، حشر کی، آخرت کی، کل سرات کی ساری منازل آسان فرما۔ اپنے یا اللہ اپنے روح سے، اپنے خوف سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا پیار نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما، اپنی مغفرت نصیب فرما۔ رمضان ہم نے بڑی ہی سستی میں گزار دیا میرے مولا، رمضان کی بددعا سے بچا دے، رمضان کی بددعا سے بچا دے، رمضان کی بددعا سے بچا دے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچا دے، مسجد کی بددعا سے بچا دے، مظلوم کی بددعا سے بچا دے، نیک آدمی کی بددعا سے بچا دے، کسی سائل کی بددعا سے بچا، ماں باپ کی بددعا سے بچا، بیوی بچوں کی بددعا سے بچا، پڑوسیوں کی بددعا سے بچا۔ سب کی دعائیں نصیب فرما، یا اللہ سب کی دعائیں نصیب فرما، سب کی دعائیں نصیب فرما۔ والدین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں والدین سے راضی فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی فرما۔ تو آسمانوں میں بھی اعلان فرما میرے مولا، تو زمینوں میں بھی اعلان فرما کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، دل کو اپنی محبت سے روشن فرما، دنیا کی محبت سے دور فرما۔ یا اللہ دنیا کی امیدوں سے دور فرما، دنیا کی لعنتوں سے دور فرما، دنیا کی رسوائیوں سے دور فرما، دنیا کی عزتیں نصیب فرما، بھلائیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے، ایسا بنا دے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں دیکھتے اللہ دینے میں تو یاد آ جائے، ہمیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن جائے، ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہونا شروع کر دیں۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ایمان میں تقوی، ایمان میں قوت عطا فرما، ایمان میں تقوی نصیب فرما۔ اللہ اپنا خوف اور ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ والدین کے سامنے بھی رسوا ہونے سے بچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا۔ یا اللہ تمام انبیاء کے سامنے رسوا ہونے سے بچا، عزت کے ساتھ یا اللہ وقار کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت نصیب فرما، جہنم سے بڑا چاہتے ہیں دور فرما۔ ہمارے والدین کو بھی بچا، اساتذہ کو بھی بچا، رشتہ داروں کو بھی بچا۔ تو اللہ آج ہمارے امام صاحب کے والد صاحب آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ وہ یہاں کے معزز ہیں، یا اللہ امام ہیں، یا اللہ تیرے لیے نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کی امامت کرتے ہیں، ان کے تفاعل ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، کروٹ ان کی والد کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ وہ بھی نیک آدمی تھے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آج قبر کی ان کی پہلی رات ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے امام صاحب کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جو جدائی کا صدمہ ہے ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو یا اللہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ ان کے پڑھنے میں جو کمی ہو گئی ان کو یا اللہ معاف فرما۔ ان معصوم زبانوں سے اللہ قرآن کو قبول فرما، ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرما، ہم نے جو سنا اس کو قبول فرما، ہماری جو ماں بہنوں نے سنا ان کو قبول فرما۔ تکلیف میں سردی گرمی میں بیٹھتی نہیں ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے والدین آپ کے پاس اگر پہنچ چکے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص انتظامیہ
امامیہ کے جو رشتہ دار دار کے نان کے سسرال یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ یہ جو ہمارا یہاں اکرام کرتے ہیں یا اللہ سیر افطار کرتے ہیں ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرما جو دعوت کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرما ان کی اولادوں کو قبول فرما جو صرف کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں پکاتے ہیں یا اللہ لاتے ہیں دیتے ہیں یا اللہ ان سب کو اس اجر عظیم میں شامل فرما ہمیں بھی اس کام میں شامل فرما یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ اس کو وسعت عطا فرما ہمیں مناسب جگہ نصیب فرما تو میرے مولا غیب سے مدد و نصرت فرما بہترین مسجد نصیب فرما بہترین مدرسہ نصیب فرما یا اللہ اس میں دن دگنی رات دگنی ترقیاں نصیب فرما غیب سے مدد و نصرت فرما کئی نئے لوگوں کو اس کے لیے ذریعہ بنا یا اللہ اس کے لیے رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما اگلا رمضان ہم مکی مسجد میں ادا کریں خوبصورت مسجد میں ادا کریں اس کی توفیق عطا فرما اگلا رمضان ہمارا بہترین مدرسہ ہو جس میں اللہ قرآن کے معنی مفاہیم کو ہم سے قبول فرما لے میرے مولا دین کی خدمت ہم سے لے لے میرے مولا ہماری اولادوں کو قبول فرما دے میرے مولا اپنے راستے میں قبول فرما دے میرے مولا کسی گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما بے نمازی نہ فرما یا اللہ بے روزہ نہ فرما یا اللہ زکات سے دور نہ فرما یا اللہ کلمے سے دور نہ فرما یا اللہ ہمیں آخر دم تک اس دین کے ساتھ چمٹا ہوا اسی پہ موت نصیب فرما اسی پہ یا اللہ کھڑا فرما یا اللہ حاضرین کے دلوں میں بہت سی جاؤ بات ہوگی یا اللہ کوئی بہنوں کی وجہ سے پریشان کوئی بھائیوں کی وجہ سے پریشان کوئی صحت کی وجہ سے پریشان کوئی مکان کی وجہ سے پریشان سب کو اپنی عزت والا مکان نصیب فرما سب کو ذاتی مکان نصیب فرما سب کو عزت والی سواری نصیب فرما خاوند نصیب فرما یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ مناسب رشتے نصیب فرما جن کے ہو چکے ہیں رخصتیاں نصیب فرما یا اللہ کو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا ضرور تو راضی ہو چکا ہوگا میرے مولا نہیں ہوا پھر بھی ہو جا نہیں ہوا پھر بھی ہو جا یا اللہ کو اور کر ہوتا اس کی طرف جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ان کی طرف جا کے کس کے پاس جائے میرے مولا تیرے پاس نہیں آئے تو کس کے پاس جائے میرے مولا بس تو خود ہی بلا واسطہ معاف فرما دے بغیر واسطے کے ہی معاف فرما دے یا اللہ تو نہ معاف فرمائے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے لیکن میرے مولا معاف فرما دے یا اللہ تو معاف فرما دے تب تجھ سے کون پوچھے گا یا اللہ تو اعلان فرما آج یا اللہ تو اعلان فرما یا اللہ کے معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور آج رات کو ایسے جائیں گے جیسے آج پیدا ہوئے ہیں اور یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما دے یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما دے یا اللہ اس رمضان کو قبول فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا تو نے انبیاء میں بھی مانگنا سکھایا ہے ہر نبی کو تو نے دعا سکھائی ہے یا اللہ ہم تجھ سے ان دعاؤں کا واسطہ دے کر جو تو نے انبیاء کو سکھائی ہے تجھ سے واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا بقیہ زندگی ہمیں گناہوں سے خود ہی دور فرما دے یا اللہ یا گناہوں سے دور فرما دے یا اللہ یا ہم سے پوچھنا میرے مولا یا اللہ یا نیکی کی توفیق دے دو یا اللہ یا تو ہم سے سوال نہ فرمانا میرے مولا ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں یا اللہ آج اپنی روح کو بھی جسم کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں تو خود ہی ہماری حفاظت فرما تو خود ہی ہماری حفاظت فرما تیرے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو بولتے وقت ہماری زبان پہ جاری فرما اس کلمے کو اٹھتے وقت ہماری زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو امینوں کا امین ہے اللہ تجھ سے بڑا کون امانتدار ہے آج اس کلمے کو تیرے سپرد کیا ہے بولتے وقت اس کو ہماری زبان پہ جاری فرما یا اللہ بولتے وقت اس کلمے کو ہماری زبان پر جاری فرما ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ راضی ہو کر اپنے پاس بلا تیری ناراضگی ہم سہنے کے قابل نہیں ہے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو کر ہمیں اپنے پاس بلا یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجات خواہشات ہیں ان کو پورا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا